حافظہ بیگم آسام: مجھے جاننا ہے کہ اللہ کا عرش پہلے پانی کے اوپر تھا، اس بات کا باطنی معنی کیا ہے؟ ہاں، لکھا ہوا تو یہی ہے کہ پانی ہی پانی تھا۔ اب ان چیزوں کے کوئی باطنی معنی ہوتے نہیں ہیں۔ یہ چھت جو ہے فارمیکا کی بنی ہوئی ہے، اس کا باطنی تشریح کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ فارمیکا کی بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے ایک تو ہے نہیں، سمجھے؟ ہر عالم میں اللہ کا عرش ہے، 7 عرش ہیں اس کے، سمجھے؟ ایک کہلاتا ہے عرش رحمان، ایک کہلاتا ہے عرش مجید، ایک کہلاتا ہے عرش اولا، ایک کہلاتا ہے عرش معلی۔ تو 7 اس کے عرش ہیں۔ اب کس عرش پر کس کی سواری گئی کیا پتہ چلے گا؟ جو جائے گا اسی کو پتہ ہوگا۔ جس نے 7 دیکھے ہوں گے اس کو کہا پتہ ہوگا کہ 7 ہیں عرش۔ جس نے پہلا دیکھا یا دوسرا یا تیسرا، ایک ہی دیکھا جس نے، تو وہ یہی سمجھے گا کہ ایک ہی عرش ہے۔ اچھا، اب ہر عرش کے اوپر تو اللہ بیٹھا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کے 4-5 مکان ہیں تو آپ ایک وقت میں 4-5 مکانوں میں تو نہیں رہیں گے نا، کبھی اس میں رہ گئے، کبھی اس میں رہ لیے، کبھی اس میں رہ لیے۔ تو جو نیچے نیچے کے عرش ہیں وہاں ولی پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا جی عرش تو ہے یہ، لیکن اللہ تو نہیں ہے یہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا جی اللہ نور ہے، پہنچ ہی نہیں وہاں پر۔ وہ جو آخری عرش ہے وہاں پر تخت و تاج ہے، اس عرش سے تعلق ہے آیت الکرسی کا، اللہ لا الہ الا ہو، وہ جو ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین، اس سے تعلق ہے۔ اب جیسے قلب کے بارے میں کہا گیا، قلب مومن عرش اللہ۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کا قلب اللہ کا کون سا عرش ہے؟ اگر مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے تو مومن کی روح کیا ہے؟ یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عالم ملکوت میں جو اللہ کا عرش ہے اس سے قلب کی مشاہبت دی گئی ہے۔ جو عالم ملکوت میں ہے اس عرش سے قلب کی، وہاں تک عالم ملکوت کی جو مخلوق ہے فرشتے، ان کو رسائی نہیں ہے، اور تیری رسائی اس قلب کی وجہ سے ہوئی، اس لیے اس کو عرش کہا گیا۔ تیری رسائی اگر وہاں تک ہوگی تو اس قلب کی وجہ سے ہوگی نا۔ فرشتوں کا تعلق بھی ملکوت سے ہے اور قلب کا تعلق بھی ملکوت سے ہے، تو فرشتوں سے آگے کیسے بڑھا؟ کہ فرشتے تو ملکوت کے ایک خاص مقام پر ہی رہیں گے، وہ جو عرش ہے اللہ کا ملکوت میں وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے، اور تو انسان مٹی کا بنا ہوا، اس لطیفہ قلب کی وجہ سے تیری رسائی ملکوت کے عرش تک ہو گئے، فرشتوں کے نہیں ہوگی۔ تو ملکوت میں کوئی پیغام آئے گا قلب کے ذریعے تجھے مل جائے گا، فرشتوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک ولی تھا خانہ کعبہ میں دھوتی پہن کے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا، ایک ولی، بنگلہ دیش سے تعلق تھا اس کا، بہت عرصہ گزر گیا، بہت پرانی بات ہے۔ دھوتی پہنی ہوئی اس نے، لنگی، اور بغیر ٹوپی کے خانہ کعبہ میں وہ نماز پڑھ رہا۔ اب وہ فرشتوں نے دیکھا کہ اس میں نور تو ہے لیکن اس کا ٹریس اس کو مل نہیں رہا کہ اس کا ٹریس کیا ہے، کہاں ہے۔ تو انہوں نے اس کی نماز جو ہے اس کا ریکارڈ نہیں رکھا، اس کی نماز کا ٹریس کیسے نہیں مل رہا تھا کہ وہ اس کے دل کی طرف دیکھتے تھے، وہ دل جو ہے ان کو نظر نہیں آتا تھا، صرف ایک نور کی لکیر نظر آتی تھی۔ بعد میں پھر ان کو پتہ چلا کہ جس وقت انہوں نے اس کو کعبے میں دیکھا تھا اس وقت اس کا دل عالم ملکوت کے عرش میں تھا۔ یہ
نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو یا دعا ہو، اس کو اللہ کے پاس پہنچنا چاہیے. تو اللہ کے پاس کون لے کے جائے گا؟ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے، لطیفہ قلب، کہ جس کو یہ طاقت حاصل ہے کہ ہمارا دل یہاں سے کچھ کہے تو براہ راست اللہ تک اس کی آواز پہنچے. اس لیے ہر عالم کے فرشتے ہیں، لیکن فرشتوں کی عبادت جو ہے وہ ملائکہ آگے پہنچاتے ہیں. فرشتوں کی عبادت ملائکہ آگے پہنچاتے ہیں. ڈائریکٹ کسی کا بھی عبادت ادھر جاتی نہیں ہے سوائے حضرت انسان کی، کہ جب اس کا قلب اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتا ہے تو پھر وہ درود پڑھے، تلاوت قرآن پڑھے، غوث پاک کی منقبت پڑھے، خواجہ کی منقبت پڑھے، سب عرش الہی پر اوپر قلب کی وجہ سے پہنچ گئے. TV, bringing light, love, and peace in your life.